دوستو یہ مولانا عبدالحنان صاحب ہے، بہت خوبصورت بیان ہے، دل خوش ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ ویڈیو دیکھیں۔ غیرت ہوتی تو بیوی شور سے بد کلامی نہ کرتی، بچوں سے بدتمیزی نہ کرتی۔ ایمانداری کی بات ہے، تذکرہ ان عورتوں کا کرتے ہیں، اللہ اکبر، جن کی گودوں کے اندر میرے سینوں سے لگ کے دودھ پینے والے حسین بنے، حسن بنے، زینب بنی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس جیسی ماں بھی قیامت تک آ نہیں سکتی، حسین جیسا بیٹا بھی قیامت تک نہیں آ سکتا ہے۔ کردار پیش کرو نا بھائی، غیرت۔ اللہ اکبر۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا فیروز۔ بادشاہ اپنے محل کی چھت کے اوپر چڑھا، فیروز کی گھر والی چھت کے اوپر کپڑے ڈال رہی تھی یا کوئی کام کاج کر رہی تھی۔ بادشاہ کی نگاہ پڑی، اس کی آنکھ کے اندر میل آ گیا، نیچے اترا، کہنے لگا یہ مکان محل مکان کس کا؟ کہا آپ کا۔ وہ جی دادا آپ کا بڑا قریبی فرما بردار جو وزیر فیروز ہے اس کا ہے۔ کہنے لگا میری رعایا کے اندر ایسا ایسا حسن ہے، مجھے پتہ کوئی نہیں۔ اپنے وزیر فیروز کو بلا لیا اور کہنے لگا یہ پیغام ہے، یہ خط ہے، دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس لے کے جانا ہے، تجھے گھر رہنے کی اجازت کوئی نہیں، تیاری کر، یہ پیسے، یہ سامان، یہ سواری ہے۔ فیروز اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی گھر والی سے کہنے لگا بادشاہ سلامت کا حکم ہے، پورا کرنا پڑے گا، میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے جو خط دیا تھا وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ صبح سویرے اٹھ کے جب سفر شروع کیا، سادہ راہ لے گیا، کپڑا لتا لے گیا، سواری لگام کجاوا لے گیا، لیکن وہ خط بھول گیا۔ آگے کہ جب کافی سفر کر لیا تو یاد آیا جو مقصد لے کے جانا تھا وہ تو میں گھر میں ہی بھول آیا۔ واپس پلٹ کے آیا، اتنی دیر میں بادشاہ فیروز کے دروازے پر آ گیا اور دروازے پر آ کر دستک دی۔ اندر سے غیرت والی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے بادشاہ ہم تیری مہمان نوازی کے میزبانی کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی کون ہو؟ دروازہ کھول، رعایا تھی، دروازہ کھول دیا، بادشاہ سلامت اندر جا کے بیٹھ گئے اور جوتے اتار کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے مسہری کے اوپر بیٹھ گئے۔ گھر والی کہنے لگی آپ نے تو اپنے وزیر کو کام کاج پہ بھیجا ہے، آپ اللہ والو آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اب بادشاہ کیا کرتے ہم اپنا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے آج آپ کے مہمان بن کے آئے ہیں، بتاؤ ہماری مہمان نوازی کیا کرو گی؟ عورت غیرت والی تھی، سمجھ گئی، دو باتیں کی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، کپڑا بھی تیرے حوالے، جسم بھی تیرے حوالے اور حسن بھی تیرے حوالے، ساری چیزیں تیرے حوالے، لیکن ہم نے بڑوں سے سنا ہے شیر کبھی کتوں کا شکار نہیں کیا کرتا ہے، ہم تو تیری رعایا ہیں، تیرے کتے ہیں۔ بادشاہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا، اس نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے شیر کبھی کتنا بھی بھوکا ہو جائے کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے۔ شیر ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ۔ بادشاہ کی غیرت جاگی، اتنا شرمندہ ہوا، جوتوں چھوڑ کے اللہ اکبر اس کے گھر سے چلا گیا۔ اتنی دیر میں میرے عزیز و وزیر آیا اور کہنے لگا، گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ خط تو تکیے کے نیچے بھول گیا۔ جلدی سے وزیر آیا، تک وہ تکیے کے نیچے سے خط اٹھانے لگا، نیچے بیٹھا تو بادشاہ کے جوتوں پہ نظر پڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکل گیا۔ بیوی کو چھیتا کوئی نہیں، طلاق کوئی نہیں، ڈنڈے نہیں مارے، کاروکاری نہیں کیا، عزت کے نام پر بیوی کی چھری نہیں ماری، ذبح نہیں کیا، گولی نہیں ماری، چپ کر کے کہنے لگا مجھے تحقیق ہی کوئی نہیں، اصل حقیقت کیا ہے، چپ کر کے چلا گیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو بادشاہ سلامت کو خط کا جواب دیا، ساز و سامان ملا اور بادشاہ سلامت نے ہدیت طائف کپڑا پیسہ دیا۔ گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا یہ تیرے لیے کپڑے لے کے آیا بازار سے خرید کے، بادشاہ سلامت نے کب پیسے دیے تھے؟ بڑے دن ہو گئے تو اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی، میں تجھے اپنے ماں باپ کے گھر، تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤں۔ وہ کہنے لگی اس سے اچھی کیا بات ہے، خود بیوی کو چھوڑ کے آیا، وعدہ تھا آج کل پرسوں ترسوں کے اندر لینے آ جائے گا، لیکن مہینے گزر گئے اپنی بیوی کو لینے نہیں آیا۔ بیوی حیران پریشان تھی، میرے بغیر رات نہیں گزارتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو اللہ اکبر اپنے سسرال بھیجا تاکہ اپنے بہنوئی سے جا کے مل کے آؤ۔ بہنوئی سے ملاقات کی، وہ کہنے لگا جہاں ہے حفاظت کے ساتھ ہے، میں اسے واپس نہیں لے کے آؤں گا۔ اس نے کہا لے یہ کوئی بات ہے، وجہ نہیں بتاتا، نافرمانی کی، گستاخی کی، زبان درازی کی، اچھی بھلی نیک سیرت ہے، نیک سیرت حجت گزارے تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بس صحیح ہے۔ انہوں نے کہا تیری شکایت ہم قاضی سے کریں گے۔ دونوں بھائی قاضی کے پاس چلے گئے، پتہ کی بات ذرا زور سے ذرا توجہ سے سمجھنا، دونوں بھائی قاضی کے پاس چلے گئے اور اس وقت اتفاق سے قاضی کے ساتھ بادشاہ سلامت بھی بیٹھا ہوا تھا اور بھائیوں نے جا کے ساری بات بتلائی، بلا وجہ ہماری بہن کو چھوڑ گیا، کوئی قصور تو بتلاؤ۔ آج بھی چھوڑتے ہیں نا، تیرے پرانے میری بہن نے طلاق دیتی، میں تینوں دینا، چل موج کر۔ کتنے گھر اس میرے عزیز ہو، کتنے گھر میرے عزیز ہو ایسے رشتوں پہ وٹے سٹے پہ اجڑ گئے۔
ایک بات نہیں مانتی، دوسری ہر وقت غلام بن کے ملازم بن کے تیری چرپائی پہ کھڑی رہتی ہے۔ جسے بات نہ ماننے کی سزا ملی، بتا اسے تو نے فرما برداری کی طلاق کی صورت میں کیوں سزا دی؟ میرے ویرا جتیوں سے چھیت لینا مار لینا برداشت کرے گی۔ ماں باپ کہتے دھیے کوئی نہیں، اوکھے ویلے گزر جاندے نے، اپنی ماں نو ویک، اپنی دادی نو ویک، تیرا دادا بھی ایویں کردا ہا، تیرا پیو بھی ایویں کردا، کوئی گل نہیں، دن چنگے آون گے۔ ساری چیزیں ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں۔ بیٹی جب طلاق کے لفظ گھر لے کے آتی ہے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹیک ہو جاتا ہے۔ اے کام نہ کریا کرو چنا، وہ کرے کیا؟ صبح گئے، ناشتہ پانی کپڑے لتے، تو نے ملازموں کی روٹی پکوائی، اس نے منع نہیں کیا، کمرے صاف، پوچھے مارے، سارے گھر کے کپڑے دھوئے، ادھر امی نے آواز ماری، ادھر ابے نے آواز ماری، ادھر بیٹے نے پیشاب ٹٹی کر سارے کام کر رہی ہے، اور پھر گھر کے اندر آئے تو اسے مسکرا کے بھی اس سے بات نہ کرے۔ بتا وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کھڑی ہو کے تیری شکایت نہیں کرے گی؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، انسان کی زندگی کا قیامت کے دن اس کے اعمال کا فیصلہ عورت کی زبان پہ کیا جائے گا۔ نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوں گے، مدینے میں سحری افطاری کے دسترخوان بھی سجے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ اس زندگی کے جیون ساتھی کو بلائیں گے، فرمائیں گے ہر لحاظ سے ٹھیک تھا، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائی، بتا گھر میں کیسا تھا؟ اگر تیری میری گھر والی زال نے رو کے دکھا دیا تو ساری نیکیاں آپ کے میرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد میں تمہیں علی کے گھرانے کا ذکر انشاءاللہ ضرور سناؤں گا۔ میری زبان پر آ گیا نا۔ اہل عقیدت لوگ بیٹھے ہیں، اہل محبت لوگ بیٹھے ہیں، درد دل والے لوگ بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کے قاضی کے سامنے بھائیوں نے کہا جی بلا وجہ ہماری بہن کو چھوڑ دیا، لینے نہیں آتا، طلاق بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے ان کے بہنوئی سے کہا ہاں بھی کیا بات ہے؟ اب وہ کہنے لگا انہوں نے ایک باغ میرے حوالے کیا تھا، میں باغ کا مالی تھا، انہوں نے باغ میری ملکیت کر دیا تھا۔ اس باغ کے بوٹے بھی سرسبز و شاداب ہرے بھرے تھے، اس باغ کے کنویں کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا، جب چاہتا میں پانی بھی پی لیتا، جب چاہتا میں پھل بھی کھا لیتا۔ لیکن ایک دن میں باغ چھوڑ کے گیا، اچانک میں کسی کام سے پھر واپس آ گیا۔ میں جب باغ کے اندر آیا تو میں نے دیکھا باغ کے اندر بھیڑیے کے پنجے گڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا اب میرا باغ کسی بھی وقت لٹنے والا ہے، میں نے باغ وارثوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس طرح نہیں کیا بادشاہ نے عزت لٹی، میری بہن بچ گئی، میری بہن نو ہاتھ لگے۔ شرم نہیں آتی عدالتوں کے اندر بیٹیوں کی عزت کے فیصلے کرتے؟ وکیل پوچھتے ہاتھ کہاں لگایا تھا، کپڑے پہننے تھے، کون سے پہننے تھے؟ اس وقت اندر بھی پجامے میں کچھ پہننا تھا، چڈا پہننا تھا، نہیں پہننا تھا؟ اس وقت بھائی کہاں تھے بتا؟ لٹایا تھا، کھڑا کیا تھا۔ ڈوب نہ مرے، اللہ کا آسمان زمین پر نہ گر جائے۔ ایسے عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ قاضی کو ساری بات بھی سمجھا دی، نہ بادشاہ کا ذکر کیا نہ اپنی بہن کا ذکر آیا کہ انہوں نے باغ حوالے کیا تھا، شکاری نے بھیڑیے نے پنجے گاڑے، میں پریشان، میں مالی ہوں، میں باغ کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں نے وارثوں کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ قاضی کے بولنے سے پہلے، لڑکی کے وارثوں کے بولنے سے پہلے بادشاہ اٹھ گیا۔ کیا کہتا؟ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، 100% صحیح کہہ رہا ہے کہ بھیڑیے نے اللہ اکبر اس کے گھر کے اندر پنجے گاڑنے کی کوشش کی۔ بھیڑیا نادم اور ناکام ہو کے واپس لوٹ آیا، کیونکہ غیرت اور کردار کی باڑ اس کے گھر کے دائیں بائیں بڑی مضبوط لگی ہوئی تھی۔ غیرت کی باڑ تھی، بڑی مضبوط تھی۔ بھیڑیا ناکام ہو کے آیا۔ اب بادشاہ اگلی بات کہنے لگا کہ مالی سے کو اپنا باغ اپنے حوالے کر لے، نہ اس کا پانی کھارا ہوا نہ اس کا پھل داغدار ہوا۔ کیسے پیارے لوگ تھے۔ یا تو پنچایتوں کے اندر بیٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تیری نہیں پڑھناونی، تیری نہیں پڑھنا، میرے چاند یہ پگے باندھ کے تم یہ فیصلے کرتے ہو؟ یہ تو چادر چار دیواری کی بات تھی، اس عورت کے زندگی کے فیصلے کرتے ہو جس کی پاؤں کی جتی پر بھی مالک کے کائنات نے پردہ ڈال رکھا ہے، جس کے نام پہ بھی پردہ ڈال رکھا ہے۔ اور اپنی بچیوں کو نصیحت کیا کرو۔ کون سی؟ جناب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا بجھا دیکھتے، چادر میں پیوند لگے دیکھتے ہیں، آپ اس حالت میں شکر ادا اور صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اے میری فاطمہ، اگر تو روٹی کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے لگ گئی تو میں آنے والے وقتوں میں اپنی امت کو تیرے گھر کا کیا پیغام سناؤں گا۔
یہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ویڑے میں اپنے ابا سے چپک کے رونے لگ گئی، کہنے لگی ابا جان کب تلک طائف کی گلیوں کی طرح آپ کا خون جسم سے باہر نکلتا رہے گا، کب تک آپ کا حال یہ رہے گا؟ رحمت والے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، آنے والے دن رات کے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کر لیا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرے باپ کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل نہیں جائے گا۔ یہ تسلیاں دے رہے تھے۔